ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ پیدا کیسے ہوئی. یہ پی ڈی ایم کو پیدا کیسے ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس کو پچھلے 4 ماہ میں جانا پڑے گا. پی ڈی ایم کی پیدائش سے 4-5 ماہ پہلے پاکستان کو فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن کے لیے کیونکہ فیٹف کی جو گرے لسٹنگ ہے اس سے بچنے کے لیے اور دوبارہ سے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں جس میں سے کچھ چیزیں آپ نے پریکٹیکلی کرنی ہیں, کچھ لیجسلیشن کرنی ہے. لیجسلیشن کی مد میں جو پینڈنگ لیجسلیشن تھی وہ پارلیمان سے ہونی تھی. اس لیجسلیشن کے لیے آپ کو سینٹ میں اسپیشلی اپوزیشن کا بھی ساتھ چاہیے. اس کے لیے جب اپوزیشن سے بات چیت شروع ہوئی تو اس بات چیت کے اندر اچھا فیٹف کے جو قوانین تھے, فیٹف چاہتا کیا تھا یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. فیٹف چاہتا ہے کہ آپ کے نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو, یعنی کہ احتساب ہو اور شفافیت ہو. جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, جو آپ کے قانونی معاملات ہیں, منی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے اندر شفافیت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس کے اندر منی لانڈرنگ کرتا ہے, چاہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ ہے یا فائنینشیل ایشوز ہیں, کرپشن ہے, تو اس کی پوری طریقے سے اس کے اندر شفافیت ہو اور اس کا احتساب بھی ہو. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اس کے بدلے میں اپوزیشن نے, اور یہ وہی تقریباً 11 جماعتیں تھیں, اس میں سے چیدہ تو ان مذاکرات کا حصہ رہی, اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ہم سے صرف ایک ڈیمانڈ کی. فیٹف کے قوانین کے اوپر کوئی شاید نکتہ ادھر سے ادھر کرنے کی تو چیز ہو, فیکچولی تو اس کے اندر ان کا کچھ ان پٹ نہیں تھا. ہاں ایک ڈیمانڈ اس کی تھی جو اس مسودے کی صورت میں ہمیں بالمشافہ پیش کی گئی, اور وہ یہ ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار NRO++ کہہ چکے ہیں. اگر یہ آپ دیکھ سکیں تو اس مسودے کے اندر ایک ایک حرف, ایک ایک چیز انہی 11 جماعتوں کے جو سرخیل ہیں, 2-3 مسلم لیگ نون والے, پیپلز پارٹی والے, JUI والے, یہ سارے ہیں جنہوں نے یہ مسودہ بنایا. یہ بھی کس دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسودے کے اندر کون کون سے مالدار پارٹیاں بھی ملوث تھی جن کو اس سے فائدہ ہونا ہے. اس مسودے کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے پروپوزڈ امینڈمنٹس بائی PPP اینڈ PMLN ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. اس کے اندر کوئی 34 امینڈمنٹس پروپوز کی گئی ہیں نیب آرڈیننس کے اندر. اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں یہ امینڈمنٹس نیب کے اندر کر کے دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے, ساتھ بھی چلیں گے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم نے ان گڈ فیتھ ان تمام ترامیم کے اوپر شک وائز ان کے ساتھ بحث کی. 3-4 دن سیشنز ہوئے. آج جو سارے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی کہ اس کے سامنے بات نہ کرنا تو یہ جا کے ادھر بتا دے گا, یا فلانا بندہ نہیں مانتا, یہ ساری جو اس وقت باتیں گھڑ رہے ہیں, یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک شک کے اوپر ہم نے ان کو بتایا. اور ٹیکنیکل ٹیم بھی فیٹف کی بیٹھی ہوئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ کون سی ایون نیب کے اندر آپ شک میں ترمیم کر سکتے ہیں جس کا کانفلکٹ نہیں ہوگا فیٹف کی ڈیمانڈ سے. لیکن یہ اب اس میں ذرا دیکھ لیجئے. اچھا یہ جو نیب قوانین کی ترمیم کے اوپر بھی ایک بات گھڑی جاتی ہے کہ جی نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے. کوئی بھی قانون ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق, کیونکہ جتنے قوانین ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے بنتے ہیں. ترامیم کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن ترامیم 2 طرح سے ہو سکتی ہیں. ایک, پارلیمان وہ ترامیم کرے جس کا فائدہ سب کے لیے ہو, جس کا بینیفٹ کسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ کرے, وہ ترامیم ہونی چاہیے. اور یہی وہ امانت ہے جو عوام نے اپنے ووٹ کی صورت میں اپنے نمائندوں کو دی ہوئی ہے. لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ترامیم ڈرافٹ کی وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں. ایک ایک شخص جس نے اس کے اندر حصہ ڈالا وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں. ان کی ترامیم کیا ہے؟ یہ 34 ترامیم میں سے میں آپ کو صرف 4-5 بتاؤں گا. باقی یہ کاغذ آپ کے سامنے ہے, پہلے بھی سرکولیٹ ہوا ہے, میں آج بھی چھوڑی جاتا ہوں تاکہ وہ یادداشت صحیح رہے. ان 34 جو شقات ہیں, یہ ٹانکے جو ہیں, اس میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی جس کے پیچھے کوئی منطق بھی نہیں ہے, فائدہ ہے. بینیفیشریز آپ کو نظر آئیں گے, میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کلاز کے پیچھے کون بینیفیشری کھڑا ہے.
ایک کلاس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اپلیکیشن جو ہے نیب کے قوانین کی وہ 1999 سے کی جائے، 85 سے نہ کی جائے، یعنی کہ نیب کا قانون کا اطلاق 1999 سے پہلے کے ادوار میں نہ کیے جائے، یعنی کہ کمپلیٹ وائٹ واش 85 والے غیر جماعتی انتخابات جہاں سے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں چھانگا مانگا اور پیسہ شامل ہوا، وہ دور نکال دیں۔ اس کے بعد وہ جو میوزیکل چیئر تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئی گئی وہ دور نکال دیں۔ وہ تمام دور وہ ہے جس کے اندر قرضے معاف کروائے گئے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کیا گیا، وہ سب ختم کر دیا جائے۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، 85 کے بعد یہ سب لوگ جو سیاست میں آئے، میرا آج دعویٰ ہے کہ 85 سے پہلے ان سب لوگوں کے اثاثے دیکھ لیں کہ ان کی بیلنس شیٹ کتنی تھی، اور 99 میں ان کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ 99 سے ہماری بیلنس شیٹ شروع کریں، کیونکہ ہم نے جو 85 سے لے کے 99 تک کمایا ہے اس کو حلال کر دیں۔ تو جتنے کیسز ان کے اوپر ال گاٹن ویلتھ کے ہیں، غیر قانونی پیسہ اور اثاثات بنانے کے ہیں، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ان کو معافی دے دی جائے۔ تو بھائی یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری شک کہ نیب کا جو افینس ہے، نیب کے اندر جو افینس بنتا ہے وہ 1 ارب سے نیچے کا نہ ہو۔ وہ اس سے نیچے جو کام ہے وہ ایف بی آر کو بھیج دیں یا کسی چھوٹے محکمے کو بھیج دیں۔ اب ان کے بینیفیشری دیکھ لیں، اب 1 ارب کا کیس اگر دیکھیں تو رمضان شوگر مل کا تقریباً 60 کروڑ کا کیس ہے، تو 1 ارب کا نہیں آتا جی، وہ بھی نیب سے چھوڑ دیں۔ رانا ثناء اللہ کے ایسٹس کا کیس ہے، وہ بھی چونکہ کوئی 40-50 کروڑ کا ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دیں، کوئی چوری نہیں ہے۔ خواجہ آصف کا ہے، جاوید لطیف کا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے کیسز نیب کے اندر چل رہے ہیں، یہ تمام لوگ وہ بینیفیشری ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی یا سب سے بڑی جو چیز اس کے اندر تھی، جو اس قانون کے اندر بھی ڈالی گئی، اس مسودے کے اندر وہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تھا اس کے اندر بھی اس کلاس کے اوپر بہت زیادہ ان کا تھا کہ یہ شامل کی جائے، اور وہ کیا تھی؟ بڑی ایک معصوم سی خواہش، منی لانڈرنگ کو نیب کے اوفینس کے طور پہ ختم کر دیا جائے، کہ نیب ہے پبلک آفس ہولڈر کے لیے مینلی، یا اس کے ساتھ جو بھی لوگ ایسوسیٹ ہوں، پبلک آفس ہولڈر منی لانڈرنگ اس میں سے نیب میں سے نکال دیں۔ پبلک آفس ہولڈر کے لیے ادارہ مین یہی ہے نیب کا، اس میں سے منی لانڈرنگ نکال دیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی صحافی کر لے، کوئی وکیل کر لے، کوئی بینکر کر لے منی لانڈرنگ، تو وہ بالکل اس کو تو مار دیں، لیکن جو پبلک آفس ہولڈر کرے وہ تو منی لانڈرنگ کر سکتا ہے۔ بھائی یہ تو منطق یہی ہے ان کی۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے؟ امیجیٹ امپیکٹ تھا، امیجیٹ این آر او تھا۔ اگر ہم اس مسودے کے اوپر دستخط کر دیتے تو شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس ختم، آصف علی زرداری کے جتنے وہ جو فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں وہ سارے ختم، چودھری شوگر مل کا کیس ختم، خواجہ آصف صاحب کا جو ایسٹس کا کیس ہے ختم، فریال تالپور کے کیسز ختم۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری تھے ڈائریکٹ اس مسودے کے۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بے نامی کی بھی تعریف بدل دی جائے۔ بے نامی کے اندر آپ کے بچے 18 سال سے جو بڑے ہیں اور آپ کی بیوی اگر وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے تو وہ بے نامی کی شک میں نہ آئے۔ اچھا یہ بھی بڑی معصوم سی چیز لگتی ہے، کہنے کو تو جی بڑی منطق ہے کہ وہ بے نامی نہیں ہونے چاہیے، لیکن ٹیکس کے جو انڈیپینڈنٹ آدمی ٹیکس دیتا ہے، اگر میں اس کے نام اپنی لی ہوئی رشوت کی چیزیں کراتا جاؤں تو کیا وہ میرا بے نامی تصور نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ اب شہباز شریف کے اوپر کیا کیس ہے جو ٹی ٹی والا ہے کہ ساری ٹیٹیاں تو سلیمان شہباز اور حمزہ کے اس میں آئی ہوئی ہیں، 18 سال سے اوپر تھے، ان کو نکال دیا جائے تو بالکل ہو جائیں گے۔ بڑی معصوم انور مجید بھی تو بے نامی ہے کسی کا، اس کا نام نکال دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک کلاس تھی لمیٹیشن آف 5 ایئرس، کہ کوئی ایسا جرم، اچھا پاکستان کے کسی قانون میں جو فوجداری ضابطہ قانون ہے پی پی سی، اس کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے۔ آپ 5 سال پہلے کی چیز بھی تفتیش کر سکتے ہیں جب آپ کے نوٹس میں آئے، 10 سال 20 سال 30 سال ایون 50 سال کی چیز بھی آپ تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان کا مجوزہ یہ تجویز یہ تھی کہ آپ اس کے اندر سے 5 سال کی شرط ڈال دیں، 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اچھا یہ کہ کس کو انارو تھا؟ یعنی کہ 5 سال اگر 2020 سے پیچھے جائیں تو یہ شروع ہو جائے گا 2015 سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اور وہ گیلانی صاحب کے جو 5 سال تھے شروع کے، وہ تو پکا این آر او، ان کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے جو کیس آج تک آپ نے نہیں کھولا۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جو اپنے شروع کے 2 سال تھے، وہ 3 ساڑھے 3 سال 2 سال کا انہوں نے اس میں سے اس کو کلین چٹ دے دیا، تو یہ کہا کہ جی اس کو کمپلیٹلی آپ وائٹ واش کر دیں۔
نیب کے 12 آفینسز میں سے جو 12 آفینسز ہیں اس میں سے 5 آفینسز کو ڈیلیٹ کر دیں کہ وہ 5 آفینسز نیب کے آفینسز نہ رہیں. اس کے جو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں وہ شہباز شریف، احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد خاقان، خورشید شاہ، جاوید لطیف، مریم نواز، نواز شریف، یہ سارے بن جاتے ہیں. پھر ایک فرمائش یہ تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی جو کلاز ہے اس کو بھی 5 سال پہ کر دیا جائے، یعنی کہ نیب کا کوئی پلی بارگین کی ہوئی ہے جس کو سزا ہوئی ہے وہ 10 سال سے اس کو 5 سال پہ لیا جائے. نیب کے اندر سے انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس ختم کر دی جائے، یعنی کہ نیب کے جرائم کے اندر آپ باہر سے کوئی ثبوت نہ منگوا سکے، جس کا کیا مطلب ہے کہ لنڈن کے فلیٹوں کا آپ ثبوت نیب منگا کے عدالت میں پیش نہیں کر سکتی. یہ مختصراً وہ کلازز تھی جو ہمیں سامنے رکھی گئی. اس میں سے کوئی کلاز کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی ٹیم کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھی. انہوں نے بڑی کوشش کی بارگین کرنے کی، نہیں ہو سکی، ان کو صاف انکار کر دیا گیا. اس انکار کے بعد وہ جو اپنی وہ ایک خفت تھی اس کو چھپانے کے لیے پھر یہ ایک نیا دھڑا پی ڈی ایم کا بنایا گیا. تو یہ تھی وجہ نزول کہ یہ پی ڈی ایم ہم پہ کیسے نازل ہوئی. عوام تو پی ڈی ایم کو تقریباً ریجیکٹ کر چکی ہے، لاہور والا جلسہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے دیگر جلسے بھی. یہ تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتے کیا ہے. کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا آج بھی این آر او کا ہے. اب اسی سے منسلک دوسری چیز ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپر ہاؤس ہے سینٹ، اس کے ڈپٹی چیئرمین مانڈوی والا صاحب بارہا پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور ایک قرارداد بھی پیش کی گئی ہے کہ سینٹ کا اجلاس بلایا جائے، ریکوزیشن کیا جائے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین نیب کو سمن کریں گے اور کمیٹی کے سامنے لائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے. اب دیکھیے اس میں آپ لوگوں کو میں جج بناتا ہوں. بڑا سمپل سا، سب سے پہلے ایک پرنسپل، ایک اصول کی بات کرتے ہیں. اصول کیا ہے کہ میں اپنا آفس، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، عوامی آفس ہو، کوئی بھی آفس ہو، اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اب اگر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ چاہتے ہیں اور وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی نیب کو بلیک لسٹ کرائیں گے اور نیب کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ کے پاس ایک امانت ہے. یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک میں، اسپیشلی سینٹ کے انتخابات میں، کہ پیسے والے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے کے بلبوتے پہ آ جاتے ہیں. وہ جو بھی اس کی وجہ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب آپ آ چکے ہیں تو آپ کسی کی امانت لے کے آئے ہیں. آپ کا الیکٹورل کالج پروونشل اسمبلیز کی ووٹس کا ہوتا ہے، وہ لوگ عوام کی ووٹ لے کے آتے ہیں، وہ منتخب کرتے ہیں. آپ یہاں قانون سازی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. آپ کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ مقدس گائے نہیں ہیں. مافیاز کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. آپ اپنے پبلک آفس کو اس کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کے کیسز کی تفصیل میں جانا چاہوں. ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ان سے متعلقہ کسی کیس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ایک فورفیچر آرڈر آیا ہے. وہ فورفیچر آرڈر ہے، پروسیکیوشن نے وہاں پہ کچھ جا کے ایویڈنس پیش کیا، اس کی بنیاد کے اوپر کچھ شیئرز کو فورفیٹ کر دیا گیا. مجھے بتائیے کہ اگر آج اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارلیمان کا ممبر وہ کوئی بھی جرم کر لے، کوئی تحقیقاتی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ ایک 489F کا ہوتا ہے. صدیقی صاحب، آپ سے پیسے لے کے ایک پارلیمان کا رکن یا کوئی ڈپٹی چیئرمین یا اسپیکر پیسہ لے کے بھاگ جائے، آپ کو چیک دے دے، چیک باؤنس ہو جائے، آپ جائیں ایف آئی آر کرانے کے لیے، تھانے دار کہ یار میں تو ایف آئی آر نہیں کر سکتا کیونکہ کل تو وہ مجھے سمن کر لے گا سینٹ میں، اس کا تو استحقاق مجروح ہو گیا ہے. تو یہ کیا بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کیا اپنے آپ کو پابلو اسکوبار سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو جا کے پارلیمان میں بیٹھ گیا تھا کولمبیا کی، کہ اس کے بعد اس سے کوئی وہ کہ سوال نہ کر سکے؟ آپ کے اوپر جو بھی ہے، پروسیکیوشن ایجنسی ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، اس نے عدالت میں کوئی چیز پیش کی ہے، آپ کی فورفیچر ہوئی ہے، آپ اس کو چیلنج کریں.
آپ اس عدالت کے سامنے چیلنج کریں, آپ کو قانون اس کی اجازت دیتا ہے, آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں. یہاں روز یہ نہیں ہے کہ نیب سارے کام ٹھیک کرتا ہے, نیب کا کوئی کام ہوتا ہے غلط ہوتا ہے, کوئی آرڈر غلط ہوتا ہے, عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے. عدالتیں ہماری جس طرح کا جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے معاملہ وہ سب آپ کے سامنے ہے. جو غلط بات ہوتی ہے اس کے اوپر پوری نہ صرف ان کو آپ کو ریلیف ملتی ہے, اداروں کی سرزنش کی جاتی ہے, ان کو سزا جزا کا سلسلہ ہے. بٹ یو کین ناٹ یوز دی سینٹ فار یور پرسنل بینیفٹ. آپ دھمکا رہے ہیں اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو ملائن کر رہے ہیں. یہ ہرگز ایک پارلیمان کے رکن کے شایان شان نہیں ہے. تو میں یہ بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا ہمارے اراکین پارلیمنٹ آپ کو اس طرح سے اداروں کی تصدیق نہیں کرنے دیں گے. آپ نے اجلاس ریکوزیشن کیا ہے, 30 کو ہوا ہے, اگر اس پہ بحث ہوگی تو حکومتی اراکین اس کا بھرپور جواب دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے اور ان کو جو قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے وہ ملنی چاہیے. کسی بھی شخص کو اگر اس نے اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. اب ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب رکن پارلیمنٹ تھے, ان کے اوپر کیس کیا گیا. اب جو کیس کیا گیا وہ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے انہوں نے اپنا پورا 10 ماہ مقدمہ لڑا. وہ جا کے استحقاق کمیٹی کے سامنے نہیں جا سکتے تھے کہ جی میرا تو استحقاق میں شروع کر دیا, جی میرے اوپر آپ نے مقدمہ کیسے کر دیا. آپ عوامی نمائندگان کے طور پہ جواب دہ ہیں, اور یہاں تو آپ کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگا کسی اور فورم کے اوپر, عدالت کے اندر ہوا ہے. عدالت کے اندر آپ کے اوپر ایک اسپیسیفک ایلیگیشن آیا, اس ایلیگیشن کی بیس کے اوپر ایک فورفیچر آرڈر ہوا, آپ اس کو وہاں پہ کنٹیسٹ کریں. تو اس لیے ان کو اداروں کو ان کو اس چیز میں نہ لائیے, اور آپ اس کو ملک کو بنانے کے لیے وہاں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اپوزیشن کا دوبارہ سے NRO پلس مانگنے کا ہے, تو ابھی تک تو ناکام ہو چکے ہیں. یہ کسی صورت میں بھی, یہ میں چھوڑے جا رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ یہ بار بار بات کو دہراتے ہیں کہ جیسے شاید ہم نے یہ ڈاکومنٹ, کل میں سن رہا تھا وہ محسن رانجھا صاحب نے تو کہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ میں نے ان کو دیا تھا. تو مجھے اس میں بڑی ہنسی آئی. میرے پاس آپ کے واٹس ایپ بھی ہیں جس پہ آپ نے ڈاکومنٹس مجھ سے شیئر کیے ہوئے ہیں, تو فورینزک کرا لیتے ہیں, پتہ لگ جائے گا کس نے ڈاکومنٹ بنایا تھا. بلکہ تو پرنٹر بھی میرا خیال ہے وہ کیلیبری فونٹ کی طرح آپ کے کسی کے گھر سے درآمد ہو جائے گا جہاں سے یہ سارے پرنٹ آؤٹس کر کے بانٹے گئے تھے. بہت شکریہ جی. رشید صاحب نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہاں پر اختیارات یہ بھی جاتے ہیں, چھین کر لیے جاتے ہیں, کیونکہ منی لانڈرنگ کے جو مقدمات ہیں وہ FIA میں چل رہے ہیں اور FIA کو آپ دیتے ہیں. تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو معاملات ہیں وزارت داخلہ کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ شیخ صاحب کے پاس ہوگا؟ دیکھیں جتنی وزارتیں ہیں ان کے کنٹرول ان کے وزیروں کے پاس ہوتے ہیں. مشیران جتنے بھی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, اور میری تو قانون کے حساب سے بڑی پہلے سے کلیئرٹی تھی کہ وی آر ایڈوائزر. جیسے اگر آپ ایڈوائزر ہیں تو 5 کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں ایڈوائزرز کی, وہ ہیں ایڈوائزرز ٹو پرائم منسٹر, اور اسپیشل اسسٹنٹ وہ بھی ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. آپ کسی وزارت کے معاملات کے اوپر مشاورت کر سکتے ہیں. ایگزیکٹو اختیار آپ کے آئین اور قانون کے مطابق اور اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ وزراء کے پاس ہے جو کہ الیکٹڈ وزراء ہیں. تو اس میں تو نہ میرے بیان کی ضرورت ہے, نہ ان کے بیان کی ضرورت ہے, اور نہ ہی کسی کورٹ کے فیصلے کی ضرورت ہے. قانون بڑا واضح ہے, تو اختیارات تو ظاہری بات ہے ہر وزیر کے پاس ہوتے ہیں, اور میرے پاس پہلے بھی کبھی نہیں تھے. یہ آپ لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی کہ میرے پاس کوئی اختیارات ہیں. مائی فیوریٹ سر. سر بغیر فیس کے نہیں, میں پہلے ہی بڑی کم تنخواہ پہ کام کر رہا ہوں. آپ اس وقت پبلک بورڈ میں بیٹھے ہیں, اس کے حوالے سے پوچھا. سر ایک تو مجھے یہ آپ سے رائے چاہیے کہ جو شاملات زمین ہے وہ کسی کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے انڈیویجولس کو, ایک تو یہ مجھے بتا دیں. دوسرا یہ بتائیں, پرائم منسٹر کا گھر ہے 20-25 سال وہ ریگولر نہیں ہوا, اور پرائم منسٹر جب بنتے ہیں تو نہ صرف وہ ریگولر ہوتا ہے بلکہ اسلام آباد کا ماسٹر پلان چینج ہوتا ہے. وہ والی جو جگہ ہے جہاں پہ PM کا گھر ہے وہ زون 3 سے زون 4 میں اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو آپ بتائیں یہ کہاں, کس قانون میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے 20-25 سال یہ نہیں ہوتا. دوسرا آپ نے نیب کے حوالے سے بات کی اور NRO کے حوالے سے بات. پرائم منسٹر بھی آپ جو کہہ رہے ہیں 4-5 ماہ پہلے یہ ساری PDM ہوئی, PM صاحب تو 2.5-3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ NRO نہیں ہوئی.
तो प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सा आईनी और कानूनी इख्तियार है कि कन्विक्टेड और जिनकी सजाएं हो चुकी हैं जो कोर्ट में है, उनको वो किस हैसियत में और किस कानून के तहत एनआरओ दे सकते हैं? जी, मैं आपको दूसरे सवाल में पहले आता हूँ। पहला सवाल आपका थोड़ा सा लंबा था। दूसरा सवाल तो आपने कहा ना कि किस कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब एनआरओ दे सकते हैं या कन्विक्टेड आदमी को छोड़ सकते हैं, वो ये मैंने बता दिया। ये वो तजवीज़ करदा नहीं सुने, ये तजवीज़ सर ये कानून नहीं बना। ये तो हम यही तो कह रहे हैं कि एनआरओ उन्होंने मांगा और हमने एनआरओ नहीं दिया पहले से कह रहे हैं जी। तो ये कौन सी पहली एफर्ट थी? ये अटेम्प्ट तो बार बार हो चुकी है कि आप हमें इस चीज के ऊपर हमारे केसेस के ऊपर दे दें, और केसेस के ऊपर कैसे मिल सकता है? या तो आप एक एग्जेक्टिव इख्तियार इस्तेमाल करके या आप कानून के साथ कर दें। अच्छा, मुझे एक आप अपनी याद दहानी के लिए और चीज बता दें। ये पहला कानून है एनआरओ का। इससे पहले 2007 में जो एनआरओ का लफ्ज जहां से आया, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था, तो वो एनआरओ उसके भी तो जो फायदा मंद इंसान थे, जिनको फायदा हुआ, वो कौन थे? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड करार दे दिया। तो इसी तरह से ये उसकी दूसरी एफर्ट थी, और इसके कुछ खालिक वो थे जिन्होंने वो वाला भी ड्राफ्ट किया था, वो आप भी उनको बेहतर जानते हैं। दूसरा मेरे भाई जो आप सवाल पूछ रहे हैं शामलात वाला, तो वो तो आपको किसी पटवारी से पूछना पड़ेगा। ये सवाल तो पटवारियों वाला। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये जो आप स्पेसिफिक कानून का पूछ रहे हैं ना कि शामलात की जमीन ट्रांसफर हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये बड़ा स्पेसिफिक लैंड का है। मैंने कभी लैंड की प्रैक्टिस नहीं की। वो सब बिल्कुल होगी ना, ये तो लीगल पॉइंट है। या तो किसी अदालत से फैसला ले लें या किसी से मशवरा ले लें। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने बात की है प्रॉपर्टी की, तो उसमें मैं दो चीज़ें आपकी इतला के लिए अर्ज करना चाहूँगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोई बनी गाला के अंदर एक सिर्फ वाहिद घर प्राइम मिनिस्टर साहब का नहीं बना हुआ, वहाँ बहुत सारे घर की तामीरात हुई हैं। जब उनके घर की तामीर हुई, ना ही वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, ना वो किस तरीके से किसी चीज़ में थे। उसके जो बनी गाला और ये इस्लामाबाद के नवा और यहाँ के जो मास्टर प्लान को लेके अगर 2007 के बाद से आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशन हो चुकी है मुख्तलिफ मामलों को लेके। एक लिटिगेशन आपको याद होगा F9 पार्क के लेके हुई थी, जहाँ पे मैकडोनल्ड्स पार्क बना था। तो उसके बाद भी उस चीज़ को रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि मजाज अथॉरिटी CDA का बोर्ड है जो मास्टर प्लान को रिव्यू कर सकता है, उसी रिव्यू में मास्टर प्लान के अंदर फिर ये F9 पार्क के अंदर उसको रेगुलराइज किया गया था, क्योंकि एक स्ट्रक्चर पहले बन चुका है। इसी तरह से ये नहीं है, ये तो चले आपकी खबर है ना, आप खुद भी समझते हैं सहाफत में खबर क्या बनती है। जोन्स की जो है मास्टर प्लान का चेंज होना या उसको करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि इस्लामाबाद में जहाँ तक तो जोन 1 है उसके तो बिल्डिंग कोड हर चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे है। आप E11 सेक्टर में चले जाएं जो जोन 1 में नहीं आता, वहाँ पे इस्लामाबाद के मेन सिटी वाला बिल्डिंग कोड का नफाज नहीं होता, और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है वो उस फार्मूले के तहत नहीं होती जो बाकी मेन इस्लामाबाद में होती है। फिर उसके बाद दूसरे जोन आ जाते हैं, बाराको का इलाका आ जाता है, बनीगाला का इलाका है, ये दूसरा संजानी का इलाका है। ये तमाम डिफरेंट जोन्स हैं। इसके लिए मास्टर प्लान का मकसद है कि बिल्डिंग लॉज बने जिसके तहत वहाँ पे चीज़ें जो हैं रेगुलराइज। मलकियत एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्डिंग कंट्रोल एक अलग सब्जेक्ट है। CDA का रेगुलराइजेशन इज बिल्डिंग कंट्रोल। बिल्डिंग कंट्रोल क्या है कि आपका नक्शा और तामीर के मुताबिक पास हुआ या नहीं हुआ। उसमें मेरी अर्ज बड़ी सिंपल सी है, हम अपने आप को हमेशा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम अपने आप को हर वक्त एहतसाब के लिए पेश करते हैं। उसके लिए कोई मुकदमा तो लेके आए। आप अगर ये समझते हैं, या कोई अगर समझता है, आप तो सवाल करते हैं, आपका तो काम है सवाल करना, कोई ये समझता है कि ये जो पूरी रेगुलराइजेशन हुई है इसमें कोई भी उनको अनड्यू बेनिफिट मिला है, तो आपके लिए अदालत का फोरम पेश है, आप अदालत में ले आइए। कोई शख्स अदालत में ले आए, वो अदालतों से तो सबको में एतबार है, सुप्रीम कोर्ट ले आइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले आए, हम बिल्कुल हाजिर हैं। हम पहले भी गए थे, दोबारा भी जाने को तैयार है। तो इसमें बिल्कुल कोई दूसरी वो राय नहीं है कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अनवर अब्बास गोल से मुझे आपसे ये जानना है कि जो बरतानिया के साथ कैदियों के तबादले के हवाले से मामला चल रहे थे वो कहाँ तक पहुँचे, और नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, राहुल वार और दीगर पाकिस्तान के बहुत सारे मतलूब अफराद जो हैं वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, उनकी वापसी के हवाले से आपकी कोशिश कहाँ तक पहुँची, जबकि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि उनकी जल्द वापसी को यकीनी बनाए। लेकिन दो चीज़ है कि जो कैदियों का, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कैदियों का तो ट्रांसफ़र हो सकता है, वो एक एग्रीमेंट था जो सस्पेंड हुआ था, दोबारा से हो गया। कैदी वो होगा जो वहाँ पे सज़ा काट रहा है और यहाँ पे आके सज़ा काटना चाहता है। आपका जो सवाल है वो तो वो लोग हैं जो यहाँ पाकिस्तान में कानून को दरकार हैं। उसमें
دونوں ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، لیکن ریسیپروکل بیسس کے اوپر ہو سکتا ہے، پروسیس ایکسٹریڈیشن کا ہے۔ نواز شریف صاحب والا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے باقیوں سے، کیونکہ یہ سزا یافتہ ہے اور ایک پرمیشن اور معاہدے کے تحت یہ برطانیہ گئے تھے، اس پرمیشن کی کچھ کنڈیشنز تھی۔ ہمارا یہ ماننا ہے، اور یہ برطانیہ میں بھی کوئی شہری نہیں ہے، نہ ان کے پاس فی الحال ہماری اطلاع کے مطابق اسائلم ہے، یہ وہاں وزٹ ویزے پہ گئے ہوئے ہیں، اس کی میعاد بھی ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں برطانوی حکومت سے ان کی ڈپورٹیشن کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ ڈپورٹیشن کا مطالبہ اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کے اپنے امیگریشن قوانین کے مطابق ایک سزا یافتہ شخص جس نے ابھی سزا کاٹنی ہو، وہ کسی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن میں ہو، اور آپ کے ہاں جس ٹرمز کے اوپر وہ موجود ہو اس کی وائلیشن کرے، تو اس کو آپ ویزا کینسل کر کے ڈپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ڈپورٹیز کی ایک فلائٹ کچھ عرصہ پہلے آئی ہے، اس سے پہلے 6 فلائٹس چارٹرڈ آ چکی ہیں ڈپورٹیز کی، اور اس کا ایک ہمارا معاہدہ بھی ہے یورپین یونین کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ 31 دسمبر کو وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اس ڈپورٹیشن کی پالیسی کے تحت ہم نے کہا کہ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں، کیونکہ دیکھیے قانون کی نظر میں تو سابق وزیر اعظم، حالیہ وزیر اعظم یا ایک عام شخص سب برابر ہیں، سب کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے۔ یہ ویزا وائلیشن میں بھی ہیں، پاکستان کی عدالتیں بھی ان کو مان رہی ہیں، آپ ان کو ڈپورٹ کر دیجیے۔ اس کے اوپر برطانیہ کا جو ہمیں جواب آیا ہے وہ بڑا سمپل سا ہے کہ جی بالکل ہم اس میں آپ کی جتنی بھی یہ لیگل پوائنٹس بھی ہیں، فیکچول چیزیں بھی ہیں، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ان کے کیس کو ریویو کرتے ہوئے۔ ابھی ان کے کیس کا ریویو مکمل نہیں ہوا، میری اطلاع کے مطابق وہ ابھی بھی انڈر کنسیڈریشن ہے، اور اگر ان کا کیس ڈپورٹیشن کی مد میں آتا ہے تو وہ ڈپورٹیشن کے ضابطے کے تحت واپس آ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے ایکسٹریڈیشن کا۔ ایکسٹریڈیشن والے طریقے میں ہمیں وہ اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ ڈپورٹیشن کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں ان کی واپسی کے لیے۔ تو دونوں کے اوپر ہمارا برطانوی حکومت سے رابطہ ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں۔ نسیم صدیقی صاحب تک سے سر نیب کا اعلامیہ آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 12 ارب روپے ریکور کیے، جو کہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ جو کرپشن آپ نے بتائی ہے وہ تو کربوں میں جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو نیب ریکوری کرتی ہے تو بہت کم ریٹ ہے اس کا۔ دوسرا جب آپ کے پروسیکیوٹرز جاتے ہیں اور جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے پروسیکیوٹرز بڑے ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں، تو جو نیب کو رقم ریکور ہوتی ہے اس میں سے آپ کچھ اچھے پروسیکیوٹرز ہائر نہیں کر سکتے تاکہ مقدمے جلدی سے نمٹے اور لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو نیب کی ریکوریز ہوتی ہیں وہ نیب اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتی، وہ اسٹریٹ جاتے ہیں آپ کے جو کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ ہیں اس کے اندر۔ یہ بڑا اس کے اندر غلط فہمی بھی ہے کہ شاید نیب کوئی پیسے رکھ لیتا ہے یا اس کی کوئی پرسنٹیج ملتی ہے، وہ چیز خلاف قانون ہے، وہ نیب نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی رکھتا ہے، اور وہ پیسے وہ آپ کے سینٹرل اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرائے جاتے ہیں۔ نیب کا ایک اینول بجٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کو بجٹ ملتا ہے۔ جہاں تک وہ ایک امبیلنس ہے جو پروسیکیوٹرز اور ڈیفنس کاؤنسلز کے بیچ میں ہے، وہ بالکل ہے، اور کچھ کیسز میں تو بڑے واضح حد تک ہے۔ کاش حکومتوں کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے کہ وہ اتنے ہی اچھے ہائیلی پیڈ پروسیکیوٹرز رکھ سکتے جتنے ڈیفنس کاؤنسلز ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہائیلی پیڈ ہی وکیل اچھا کام کریں۔ کچھ لوگ جذبہ ایمانی سے بھی لڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ایک پروسیس ہے، جوڈیشل پروسیس ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے جو عام عوام چاہتی ہے کہ ریکوریاں بھی جلدی ہوں اور کیسز کا کنکلوژن بھی ہو، تو اس کے اوپر حکومت تو آلریڈی ہمارے ٹینیور میں ایک دفعہ نیب کے امپلائیز کی انکلوڈنگ پروسیکیوٹرز اور انویسٹیگیٹرز ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی جا چکی ہیں، لیکن بالکل وہ ایسی نہیں ہیں جو مارکیٹ کمپیٹیبل ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں مل سکتی ہیں۔ نیر علی نیوز ون سے۔ نیوز ون سے نیر علی، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ گزشتہ ایک برس میں جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں اور جو نیب کی جانب سے ایک رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے اپنی پرفارمنس، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بھی نمایاں کنوکشن نہیں ہے گزشتہ ایک سال میں، اور جو ریکوریز ہیں وہ بھی جیسے کہ پہلے بھی آپ نے بات کی کہ وہ بھی کوئی خاص نمایاں نہیں ہے، اور کارکردگی جو ہے وہ کاغذوں میں تو